اجازت ہے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت اعلیٰ شاہ وزی وقار حضرت سیدنا مسعود عارف کامل جو میرے پیر و مرشد جو ارشاد فرماتے ہیں وہ لکھ لیا کرتا ہوں۔ جب آپ کو اس بات کا معلوم ہوا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات تحریر کرتا ہوں تو آپ بڑے خوش ہوئے، میری حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ لکھتے رہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور کبھی کبھی اپنی تحریر لکھی ہوئی مجھے دکھا دیا کرو۔ اس طرح یہ کتاب میرے پیر و مرشد کے ملفوظات ہیں جو میں نے اپنے پیر بھائیوں کے لیے لکھے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی ہو اور وہ اپنے پیر و مرشد کے سینہ بسینہ ارشادات، اسرار و رموز سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولید کرامتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتیں، لیکن ہم کرامتوں سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ اصل کرامت وہ حقیقت جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ مجھے حقیقت الاشیاء کا علم عطا فرما۔ اس کتاب میں ان حقیقتوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ میں ادیب نہیں ہوں، اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلط بات لکھی گئی یا پڑھی گئی ہو تو میری اصلاح فرمائیں۔ قریب ترین راستے کے بارے میں اب میں اپنی یادداشت کے مطابق جو حضرت کے الفاظ موجود ہیں میں ملفوظات کو شامل کر رہا ہوں۔ حضرت کا بڑا خوبصورت موضوع قریب ترین راستہ، اس موضوع کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا قریب ترین راستہ جاننے کے لیے اہم ترین نکات بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں ہاتھ یعنی جلال اور جمال کے ساتھ بنایا۔ اگر انسان میں جلال اور جمال نہ ہوتا تو کمال پیدا نہ ہوتا اور وہ خلیفۃ الارض کے منصب پہ فائز نہ ہوتا۔ حضرت شاہ ذی وقار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے پہچاننا چاہیے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہیں، صفات سے ذات کی عظمت و جلال کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں ہاتھوں سے یعنی جلال اور جمال سے بنایا اور اپنی روح نفخ کی اور خلیفۃ الارض کا تاج سر پر رکھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے دیدار کا شوق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کے دیدار کا شوق حاصل زندگی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی دید است وہ باقی پوست است، دید آں باشد کے دید دوست است، یعنی آدمی نقطہ نظر کا نام نہیں، اس کا سارے کا سارا وجود پوست سے زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ نظر کہلانے کی مستحق ہے جو محبوب دیکھے۔ قرآن پاک میں سورۃ القحف میں آیت 105 میں ارشاد ہے، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے سب اعمال ضائع ہیں۔ ان کے سب اعمال ضائع ہیں، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی تول قائم نہیں کریں گے۔ کیا دیدار الہی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیدار الہی ممکن ہے؟ تو میرے شیخ کامل نے زبان گوہر بار سے ارشاد فرمایا کہ اب ایک اور اہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب ازلی کی تلاش کہاں کی جائے، کیونکہ عشق کا تقاضا ہمیشہ دیدار محبوب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا دیدار ممکن نہیں۔ یہ انداز فکر یکسر غلط ہے۔ جو ذات دیکھی ہی نہ جا سکے وہ محبوب کس طرح ہو سکتی ہے؟
محبوب وہ نہیں ہو سکتا جس تک نہ رسائی ممکن ہو، نہ ہی اس کا دیدار عاشق کے امکان میں ہو، کیونکہ اس کی صورت میں عاشق میدان عشق میں ثابت قدم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر دیدار محبوب خارج از امکان ہو تو عاشق کے اس کی طرف جانے کا متحرک کوئی آرزو و جذبہ نہیں ہو سکتا۔ آرزوئے وصل ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو عاشق کو سر پر کفن باندھ کر کوچہ محبوب میں جانے کے لیے بے تاب رکھتی ہے۔ اگر یہ جذبہ ہی پیدا نہ ہو تو کوئی شخص بھی عشق کے میدان میں نہ آئے۔ آخر انسان کو عشق کی سختیاں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ہے جو ایک محروم محبوب پر ساری کائنات تو کیا معمولی سی شے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ نے مزید فرمایا کہ ایک خیالی اور محروم محبوب پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والا تو صرف کوئی بے وقوف اور مخبوط الحواس ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی ہوش مند انسان ایک محروم محبوب کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا۔ ادھر اللہ تعالیٰ خود ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے محبوب بناؤ، پوری کائنات کو حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو مجھ پر نثار کر دو۔ اس کے مقابلے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں لاکھوں عاشق ہو گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ ان عاشقوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی محبوبی شان میں دیکھا ہے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے دوبارہ اگلی نشست میں بیان ہوگا، اور اس ویڈیو کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔